اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اچھے پیغامات کو، اچھی باتوں کو اور اصلاحی معاملات کو جو ایک دوسرے کے لیے ہم پسند کرتے ہیں اسے قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے تاکہ دین کے کاموں میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے، ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین ناظرین سے ملتمس ہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز پسند آئیں تو یقیناً اور بالکل پسند آئیں گی، میرا دعویٰ ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ اچھی باتیں پسند آئی ہی جایا کرتی ہیں، بہرحال پسند آئیں گی۔ اسے لائک کیجیے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنی قیمتی رائے ضرور ہمیں کمنٹس باکس میں دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح سے اچھی اصلاحی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں اور اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ بہرحال باتوں کی طرف آتے ہیں، کچھ پیاری پیاری باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ حاصل ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے انداز میں آپ تک اسے پہنچاؤں۔ دلچسپ باتیں ہیں۔ آج کی پہلی بات، اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت و نظریں بدل جایا کرتی ہیں۔ معاشرے میں آپ اس چیز کا بہت خوبصورتی سے تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تجربہ ہوتا ہے آپ کو، اور یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جب کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اچھی باتیں اس طرح سے شیئر کرتے ہیں جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے اور اسے محسوس کرتے ہیں کہ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ تب زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اپنی زندگی کو بلا وجہ میں پریشان مشکل میں ڈال دیتے ہیں، بس دوسروں کی باتیں سن کے ہلکان ہوتے رہتے ہیں، مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، یقین جانیے۔ لیکن اگر زندگی کو اگر آپ چاہیں گے تو بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کس وقت ہو جائے گی؟ جب لوگوں کے نظریے تنقید کو نظر انداز کریں گے۔ یعنی اگر تو تنقید برائے اصلاح ہے اور اچھی بات ہے تو اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، برا نہیں مانیں، لیکن اگر بلا وجہ میں ہے، یعنی آپ اچھے ہیں لیکن دوسرے بلا وجہ میں اس کو آپ کے اچھے کام میں بھی مین میخ نکال رہے ہیں تو اس پہ توجہ نہ دیں، کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، بس کافی ہے۔ اسی طرح سے رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں، بات حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے رابطہ بھی تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ نمازوں کی طرف آتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے رابطے کتنے مضبوط ہیں۔ جب آپ اسے بھلا دیتے ہیں تو بے شک وہ ذات پاک بہت بلند بالا ہے، وہ آپ کو بھلاتی تو نہیں ہے، یقیناً آپ اس کے بندے ہیں، اس کے پیارے محبوب کی امتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رابطوں میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے رب سے بھی رابطہ مضبوط بنائیے، نماز کی طرف آئیے اور قرآن پاک کے احکامات کو پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے، اس کو تلاوت کیجیے، تو اللہ سے بھی رابطے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے ہمیں رشتوں میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا تو یقیناً ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی خبرگیری رکھنی چاہیے اور ان کے ساتھ رابطے مضبوط رکھنے چاہیے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے، بے شک رکھتی ہے۔
خاموشی سے بھی عبادت کیجئے، خاموشی سے دعا کیجئے، خاموشی سے محبت کیجئے، لیکن عبادتوں کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے. یعنی اللہ رب العزت نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو لہٰذا یہ بھی ایک اظہار کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے. تو لہٰذا اس پر عمل پیرا ہونا ہے تاکہ لوگوں کو بھی اس طرف راغب ہونے میں مدد مل سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دعا، خاموشی سے اکیلے میں بھی دعا کیجئے، طاقتور ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بھی دعا کیجئے تاکہ لوگوں کو دعا کی طرف راغب ہونے میں مدد مل سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے دعا کی جانی چاہیے. اور اپنے رب سے ضرور دعا مانگو، کیونکہ جو دعا نہیں کرتا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ بخیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی اس سے دعا کرے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اسی طرح سے اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہیں، ہاں یہ ہے بات کام کی، باقی بھی کام کی تھی لیکن یہ بہت مضبوط کام کی بات ہے کہ اگر کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر، پریشان کر کے اس کے اعصاب پر بجلی بن کے گرنے کے باوجود آپ سکون سے سو لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا ضمیر مر چکا ہے. ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے. بڑی ہی غور کرنے کی بات ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بعد آپ سکون سے سو جاؤ، اور اگر سو جاتے ہو تو سمجھ لو آپ کا ضمیر مر چکا ہے. لہٰذا اللہ کی طرف آنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ میری روح تباہ ہو گئی، میری روح مر چکی، لہٰذا اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور زندہ کب ہوگی؟ خوب توبہ اور استغفار کرنا پڑیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی، درود پاک پڑھنا پڑے گا، استغفار پڑھنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، باوضو رہنا پڑے گا، اور اللہ سے معافی تلافی کرنی پڑے گی، اور اس شخص سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جس کا نقصان کیا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، جس کو نقصان پہنچایا ہے، جس کو اذیت دی ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر یہ معاملہ بنے گا، ورنہ سمجھ لیجیے سب تباہ. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ فرمایا ہے کیا کہ اللہ رب العزت کو جوان کی توبہ بہت پسند ہے، جوان کی عبادت بھی اسے بہت پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے کی عبادت پسند نہیں ہے یا بوڑھے کی توبہ پسند نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے اس بوڑھے جوان کو جو جوانی میں رہتے ہوئے، طاقت میں رہتے ہوئے، یعنی ہر چیز کر سکتا ہے، پھر بھی اپنے رب کے خوف سے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برائیوں سے بچتا ہے، عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور غلط کاموں سے بچا رہتا ہے، قابل ہوتے ہوئے بھی، یعنی اس پہ دسترس رکھتے ہوئے بھی اس سے بچتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ اس قابل ہی نہیں رہتے، یعنی نیکی برائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اب برائی چھوڑ دی، نیکی کی طرف آ گئے. بے شک کہ اچھائی کی طرف آنے کا ثواب ضرور ملے گا اور برائی سے بچنے کا بھی یقیناً فائدہ حاصل ہوگا، لیکن چونکہ اب تو نہ طاقت رہی، نہ ہمت رہی، نہ وہ زور رہا، اور نہ آپ میں جوانی باقی رہی، تو لہٰذا اب تو آپ نے گناہ سے بچنا ہی تھا، بچ گئے، اس میں کون سا کمال ہے. لیکن پھر بھی بچ گئے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس قابل ہی نہیں رہے تو پھر بچ گئے. مزہ تو تب تھا اور بہتر تو تب بات تھی کہ اپنی طاقت میں رہتے ہوئے، اختیار میں رہتے ہوئے تب گناہ کو چھوڑتے، برائی کو چھوڑتے اور اچھائی کی طرف راغب ہوتے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آ گئے تو بہت اچھی بات ہے. اور جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے. یعنی ہم کسی اور کو بدلنا چاہتے ہیں زبردستی، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گو کہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا ہے، سمجھانا بھی ہے.
لیکن تذلیل کر کے نہیں، محبت کے ساتھ. پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ بہتر کیسے ہوتا ہے، اپنا کام کر دیجئے، لیکن اس کے پیچھے نہ پڑیں. ہاں ہم دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہاں کر بھی سکتے ہیں، یعنی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اچھے پن سے تبدیل کر بھی سکتے ہیں، ایسا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اچھائی کی طرف لا سکتے ہیں. تو لہٰذا زیادہ کوشش اور زیادہ محنت اپنے اوپر کیجیے. جب وہ بہتر ہو جائے گا تو جب آپ کا عمل اچھا ہو جائے گا، آپ کا قول اچھا ہو جائے گا، آپ خود بہتر ہو جائیں گے، تو لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہتری کی طرف آ جائیں گے. تو لہٰذا زیادہ پہلے اپنے اوپر، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو بہتر کیجیے، پھر دوسروں کی طرف رجوع کیجیے، یا دوسروں کو بھی بہتر کرنے کی طرف آئیے. امید ہے کہ پیغام اچھا لگا ہوگا، اس کو آگے پہنچائیے گا، اپنے حصے کا کام کیجیے گا. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.